بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیں جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ ایک، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے آئی ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا، اور دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف یہ جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے کہ جب اس کے دل سے انسانیت کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے فساد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کے مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل نہ حق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو، اور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند مودار ہوا اور گردش ماہ سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا، اس کے باوجود حضرات انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق الکائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو عبرت کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کی خزانوں کی شہرت ضرب مثل بن چکی ہے۔ وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی اور اگر لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں، حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روکنے کا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پال ہے جو کسی مسلمان پر ایسی کا الزام لگائے جس کے میں وہ خود بھی جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے بارے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عادت نہ پالے۔ حدیث، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تخلیق، تحریر اور صفاق حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند اور پرند اور ذی الشوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہوگی۔ بے حیثیت مسلمان، ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا رز ادا کر دیا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدر پر مدد کرے، وہ جو کسی کی عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں
اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں افراد بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 1% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا تھا کہ ذیابیطس سے ویسی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 1% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 1% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خواب یا اعصابی خلل کا خطرہ 1% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جدید جرنل نیچر ہیمیو بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویشن اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم